کچھ ایسے واقعات جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر ملیں گے۔ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے۔ یزید کون تھا؟ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ نقل و روایت سے ثابت ہے کہ یزید سرور و نغمہ، ساز و راگ، شراب نوشی اور سیر و شکار کے اندر اپنے زمانے میں مشہور تھا۔ 9 عمر لڑکوں، گانے والی 2 شیزاؤں اور کتوں کو اپنے گرد جمع رکھتا تھا۔ سینگ والے لڑاکا مینڈوں، سانڈوں اور بندروں کے درمیان لڑائی کا مقابلہ کرواتا تھا۔ ہر دن صبح کے وقت نشے میں مخمور رہتا تھا۔ زین کسے ہوئے گھوڑوں پر بندروں کو رسی سے باندھ دیتا تھا اور پھراتا تھا۔ بندروں اور 9 عمر لڑکوں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا۔ گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کرواتا۔ جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ مناتا تھا۔ بہوالا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 236۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پہلا شخص جو میری سنت بدلے گا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہے۔ بہوالا تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 285 تا 286۔ عدل میں رخنہ اندازی کرنے والا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ بنی امیہ میں یزید نامی ایک شخص ہوگا جو اس عدل میں رخنہ ڈالے گا۔ بہوالا تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 305۔ بہوالا سوائق مرحقہ صفحہ نمبر 730۔ بہوالا مسند ابو یعلا۔ بلا شبہ یزید کتوں، بندروں اور چیتوں کا دل دادا، گانے بجانے کا شوقین اور شراب نوش تھا۔ ایک روز وہ شراب نوشی کے شغل کے لیے بیٹھا۔ اس کے دائیں طرف ابن زیاد تھا۔ یزید نے اپنے ساقی سے کہا، مجھے وہ شراب پلا جو میری نرم نرم ہڈیوں کو سیراب کر دے، پھر ابن زیاد کو بھی ایسا ہی جام بھر کر دے جو میرے نزدیک میرا ہمراز اور امین ہے اور میری غنیمت اور جہاد کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے گلوکاروں کو حکم دیا کہ وہ ان اشعار کو گائیں، چنانچہ انہوں نے گانا شروع کر دیا۔ یزید کے ساتھی بھی یزید کی طرح بد کردار تھے اور اس کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گانے کا دور دورہ ہو گیا اور کھیل کود کے آلات استعمال کیے جانے لگے اور لوگوں نے سر عام شراب نوشی شروع کر دی۔ اس کے پاس ایک بندر تھا جس کی کنیت اس نے ابو قیس رکھی تھی۔ وہ بھی شراب نوشی کی محفل میں موجود ہوتا اور تکیہ لگا کر دیتا اور وہ بڑا خبیث بندر تھا۔ وہ اسے جنگلی گدھی پر جو بندھی ہوتی تھی بٹھا دیتا۔ وہ لگام اور زین لگا کر اسے گھڑ دوڑ کے گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتا۔ کبھی کبھی وہ سب سے آگے بڑھ جاتا اور بانس کو اکھاڑ لیتا اور گھوڑوں سے پہلے ہی حجرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ بہوالا مروج الذہب معاون الجواہر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ قاضی ابو یعلا نے اپنی کتاب المتعمد فی الاصول میں بسند حضرت صالح بن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کیا کہ ابا جان، بعض لوگ اس امر کے مدعی ہیں کہ ہم یزید سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، بھلا جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو کیا اس کے لیے روا ہو سکتا ہے کہ وہ یزید سے محبت رکھے؟ اور ایسے شخص پر کیوں لعنت نہ کی جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی ہے؟ میں نے عرض کیا، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یزید پر کہاں لعنت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے، سورہ محمد صفحہ نمبر 26 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 22 تا 23، جس کا اردو ترجمہ ہے، کیا قریب ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نسبی رشتے کاٹ دو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف البدایہ والنہایہ میں جہاں واقعہ حرا کے سلسلے میں ان احادیث کا ذکر کیا جن میں یہ مضمون آتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو اہل مدینہ کو ظلماً خوف میں مبتلا کریں، وہاں ان کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اور اس جیسی دوسری احادیث سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے جن کی رائے یہ ہے کہ یزید پر لعنت کرنے کی اجازت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت میں یہی وارد ہے، اور اسی کو خلال ابو بکر عبدالعزیز قاضی ابو یعلا اور ان کے صاحبزادے قاضی ابو الحسین نے اختیار فرمایا ہے، اور حافظ ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل تصنیف اس بارے میں لکھ کر اسی روایت کی تائید کی ہے اور یزید پر لعنت کرنے کو جائز بتایا ہے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 223۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک مقام پر امام طبرانی کی روایت نقل کرتے ہیں کہ یزید اپنی نوعمری میں پینے پلانے کا شغل رکھتا تھا اور اس میں نوجوانوں کی سی آزادی تھی۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 288۔ دوسری جگہ پر لکھتے ہیں کہ اور یزید میں یہ بات تھی کہ وہ خواہشات نفسانی کا متوالا تھا اور بعض اوقات بعض نمازیں بھی چھوڑ دیا کرتا تھا اور اکثر ناوقت پڑھتا تھا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 60 برس کے بعد ایسے ناخلف ہوں گے جو نمازیں چھوڑیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور وہ غی جہنم کی ایک وادی میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد یزید کی مذمت میں وارد احادیث ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یزید پر اس کی بدکرداری کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو الزام عائد کیا گیا ہے وہ شراب نوشی اور بعض فواحش کے ارتکاب کا ہے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 230۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو کافر کہا۔ اپنے علم و ورع کے اعتبار سے وہ کافی ہیں۔ ان کے علم و ورع اس بات کے مقتضی ہیں کہ یزید کو کافر اسی وقت کہا ہوگا جبکہ صریح موجوب کفر باتیں اس سے واقع ہوئی ہوں گی۔ ایک جماعت کا جن میں ابن جوزی وغیرہ ہیں یہی فتویٰ ہے۔ یزید کے فسق پر اجماع ہے۔ بہت سے علماء کرام نے یزید کا نام لے کر اسے لعنت کرنے کو جائز رکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن جوزی نے بتایا کہ قاضی ابو یعلا نے مستحقین لعنت کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یزید کا بھی نام ذکر کیا ہے۔ بحوالہ سوائق صفحہ نمبر 132۔ یہ تھی یزید کے کچھ ایسے کرتوت جو متنازع تھے جو تاریخ کے حوالوں سے اور البدایہ والنہایہ، سوائق مرحکہ اور ان جیسی کتابوں میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ امید ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید آپ نے یزید کے حوالے سے کبھی نہ سنی ہوں۔ انشاءاللہ یزید کی موت کس طرح ہوئی اور اس کا پورا جو بھی ایک بایوگرافی ہے وہ لے کر جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔